اور اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یوں فرمایا کہ کو تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بیوی کسی مخصوص حالت میں ہو، بیماری میں ہو یا کسی عذر میں ہو، تو اس وقت خدمت کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ شوہر کو آگے بڑھنا چاہیے۔ گھر کے کام کاج میں بھی ضرورت پڑے تو شوہر کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ بعض ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ کبھی آپ آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، کبھی اپنے کپڑے میں جو ہے وہ سوئی لگانے کی ضرورت ہوتی تھی تو سی لیتے تھے، کبھی اپنے چپل سینے کی ضرورت ہوتی تو آپ کر لیتے تھے۔ تو بہت سارے گھر کے کام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس سے شوہر کی اور مرد کی مردانگی پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ گھروں میں بیوی بیمار ہے تو بعض مرتبہ شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیوی کی کیفیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، کس حالت میں ہے، روز کھانا پکنا یعنی پکنا چاہیے، بس تم کس حالت میں ہو، تم کس پوزیشن میں ہو، تم پر اس وقت کیا اثرات ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ شریعت تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے گھر والوں کا بہت اچھے سے خیال رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آئیڈیل میں ہوں، نمونہ میں ہوں۔ نمونہ فلمی ہیرو اور فلمی ہیروئن نہیں ہے، نمونہ ناولز میں جو کردار دیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے، نمونہ میں ہوں تمہارا۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کا تعاون کرتے تھے۔ اس موقع سے ایک مسئلہ بھی سن لینا چاہیے کہ کھانا پکا کر دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، شریعت میں کھلانے پلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ ویسے اخلاقی اعتبار سے وہ دے رہی ہے، اس کا احسان ہے، دینا چاہیے، معاشرے میں یہی سسٹم ہے، یہی رواج ہے۔ لیکن اگر کسی موقع سے بیوی منع کر دے، اور آپ اگر افتاء میں کسی مفتی صاحب سے پوچھنے جاؤ یا کسی قاضی صاحب سے پوچھنے جاؤ تو وہ یہی کہیں گے کہ اس کو نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں لائے ہیں، کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، آپ کی۔ دو چیزوں کی ذمہ داری ہے، ایک مکان اور دوسرا کھلانا پلانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ پکا کر دیتی ہے، اس میں اگر کبھی نمک زیادہ کم ہو گیا، کبھی مرچی زیادہ کم ہو گئی تو پھر کیا حق بنتا ہے شوہر کو کہ وہ چیخے اور چلائے، وہ بیوی پر ظلم ڈھائے؟ یہ بات جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ سارے گاؤں میں، سارے محلے میں، سارے شہر میں، سارے سماج میں تو خوب ان کے اخلاق کے تذکرے ہوں، اور بیوی جو ہے وہ روز ان کی بد اخلاقی پر صبر کے کڑوے گھونٹ پیے، اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو۔ باہر ساری دنیا واہ واہ کرتی پھرے اور بیوی آہ آہ کرتی رہے، اس کی شریعت تعلیم نہیں دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کردار سے، ان کے اس عمل سے یہی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ ساتھ میں خادم بھی تھا۔ تو کتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تواضع والے ہوں گے، وہ چاہتے تو خادم کو بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، اس پہاڑ پہ چل کے آگ لے آؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جا کر لے آتا ہوں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع بھی معلوم ہوتی ہے۔